گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا, تم اپنی خیر مناؤ. بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ہم دوسرے کو کی اصلاح کریں گے ہی نہیں, ہم دوسرے کو تبلیغ کریں گے ہی نہیں, سوسائٹی میں امن اصلاح کی کوشش کریں گے ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نا 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 نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے جو مطلب بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں اس کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس کا مطلب ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ ہم اگر دوسرے کی کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے, اگر میں نے تبلیغ نہ کی تو مجھے اس کی نہیں, مجھے اصل میں اپنی فکر ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, دوسرے کی فکر میں دوسرے کو تبلیغ کرنا یا اپنی فکر میں کرنا, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں وہ مخلص ہوتا ہے, اس کی نیت فساد کی نہیں ہوتی, اس کا مقصد اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے. تو ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سوسائٹی میں فساد ہو, وہ کام کرے گا جس سے سوسائٹی میں اصلاح ہو. اس کی میں آسان مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا کوئی شخص بیمار ہے, آپ ہاسپٹل میں نرسنگ کا کام کرتے ہیں, فرض کرو ہاسپٹل میں کیا کام کرتے ہو آپ, توجہ ہے کہ نہیں ہے, نرسنگ کا کام ہے آپ کا. کوئی پیشنٹ آیا بیمار ہے, اس کے ٹیسٹ کرانے ہیں, اس کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مرے یا بچے. اب آپ اس کی جو فکر کرو گے نا وہ ایک فارمیلٹی پوری کرو گے آپ, اور اس میں آپ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو. این ممکن ہے آپ اس کو کوئی ایسی دوا کھلا دو جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ڈاکٹر بعد میں آپ سے پوچھے گا دوا کھلائی تھی کہ نہیں کھلائی تھی, تو بھائی ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے میرے پاس جواب ہوگا, میں کھلا دیتا ہوں, بچے مرے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ممکن ہے اگر آپ کو اس سے دشمنی ہے تو جان کر غلط دوا کھلاؤ آپ. لیکن یہی کیس آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو, آپ کا بیٹا بیمار ہے, اب آپ اپنے بیٹے کے کیس کو اپنا کیس سمجھو گے, آپ جلد بازی میں علاج نہیں کرو گے, ایسا علاج نہیں کرو گے جس سے خاندان تو مطمئن ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہو کہ بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. خاندان کو پتا ہے فلاں ڈاکٹر بڑا ایکسپرٹ ہے, میں اس کے پاس لے گیا, لیکن آپ کو پتا ہے وہ ہے دشمن, مار دے گا, اور فلاں ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن علاج صحیح کرے گا. تو خاندان کو خوش کرنے کے لیے تو ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور بچے کی زندگی بچانی ہے تو جو ایکسپرٹ نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ بچے کی زندگی کو زیادہ فوکس کرو گے یا لوگوں کو خوش کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے, فارمیلٹی پوری کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے؟ نہ, آپ بچے کی زندگی کو, کیوں, اس کو آپ اپنا کیس سمجھ رہے ہو. جب تبلیغ کو انسان اپنا کیس سمجھتا ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے تبلیغ کرتا ہے کہ واقعی میں اصلاح ہو, سوسائٹی مزید خراب نہ ہو جائے. وہ طنزیہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا, وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں جیتنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے. وہ بے موقع تبلیغ نہیں کرتا, تبلیغ کے ذریعے اس کو آر دلانے کی کوشش نہیں کرتا, ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ اس سے اور زیادہ اس کو غصہ آ جائے, مشتعل ہو جائے. سوٹیبل ٹائم میں سوٹیبل الفاظ اور سوٹیبل طریقہ, تین چیزیں دیکھے گا کہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے بات کرنے کا. نمبر 2, طریقہ مناسب ہے یا نہیں ہے. نمبر 3, جو الفاظ میں جن الفاظ کے ذریعے اس کو بات سمجھا رہا ہوں وہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہے. 3 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی وہ تبلیغ نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی جیسے بچے کا آپریشن کرانا ہے تو دیکھے گا کہ آپریشن کا یہ مناسب ٹائم ہے یا نہیں ہے, یہ طریقہ جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, اور جو اس کے لیے ہسپتال یا جو انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جب تک 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپریشن کی طرف جائے گا. لیکن اگر صرف ملازمت کر رہا ہے تو اس کی بلا سے اس نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, ڈاکومنٹس تیار کرنے, اور اگر دشمنی ہے تو جان کر ایسا ٹیکا لگائے گا کہ وہ مر جائے. سوسائٹی میں فساد جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تبلیغ کا طریقہ دنیا میں اصلاح کے لیے نہ ہو, سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو, اپنی ذاتی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے ہو. غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہے اور نکالا کس پہ جا رہا ہے, سامنے والے پہ, تبلیغ کے نام سے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں غیبت کس طریقے سے ہوتی ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا دوسروں کی غیبتیں نہ کرو, حکم دیا نا. سوسائٹی میں فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کی برائی دیکھو تو اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. یہ بھی ایک کنٹینر شریعت نے لگایا ہے فساد سے
सोसाइटी को रोकने के लिए। लेकिन जब गीबत का दिल करता है इंसान का, तो फिर उस पर हलाल के लेबल लगाता है। एक्चुअली बात असल में ये है कि इस बंदे ने ये गुनाह किया है, अगर मैं लोगों को ना बताऊं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कितना बड़ा फ्रॉडी है। तो बत्ती पता चला कि तूने क्या करना है। बहुत से दुनिया में फ्रॉडी हैं, सबका पता चल गया लोगों को। देखो, दो किस्म के गुनाह होते हैं। आज भी किसी का फोन आया, उन्होंने पूछा कि एक दीनी आदमी को मैंने देखा है लोगों के साथ फ्रॉड करते हुए। अब वो बेचारे नेक आदमी हैं, वो बड़े डर रहे हैं कि लोगों को मैं कैसे बताऊं, गीबत तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा मेरे भाई, दीनी आदमी है, दाढ़ी टोपी वाला है और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो ये बात लोगों को बतानी है आपको। क्योंकि जब दीनी आदमी फ्रॉड का मतलब समझते हो, पैसों में लेन देन में गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा लोग उसको बुजुर्ग समझते हैं, उससे माली लेन देन करेंगे, जब वो दगा देगा तो लोग तमाम उलमा से बदगुमान होंगे। मैंने कहा भाई ये आपको लोगों को बताना जरूरी है। अब जिसने मुझसे मसला पूछा उसकी तबीयत में फसाद नहीं है। तबीयत में फसाद होता, मसला नहीं पूछता, बस एक बात सामने आती पूरी दुनिया में फैला देता। इसके दिल में अल्लाह का खौफ है। ये मुझसे पूछ रहा है मसला, इसलिए कि इसको ये डर है कि मैंने नहीं बताया तो कहीं क़यामत में अल्लाह मुझसे ना पूछे, बता दिया तो भी मैं उल्टा लटका माना हूं क़यामत में। ये अपनी फिक्र में हमसे मसला पूछ रहा है। समझ में आ रही है बात? यार मुझसे कहीं क़यामत में हिसाब तो नहीं होगा। तो मैंने उसको मसला बताया जो उलमा बताते हैं। भाई कोई छुप के गुनाह कर रहा है, जो गुनाह मुताअद्दी नहीं है, उसका पर्सनल मामला है, निजी मामला है, शरीयत ने हमें हुक्म दिया उसके गुनाह पे पर्दा डालो। ये सोशल मीडिया पे लोगों की पर्सनल वीडियोस लीक हो रही होती है ना, और लोग भर भर के आगे वीडियो चला रहे होते हैं। खूब अच्छी तरह समझ लो, इतना दूसरे को जलील करो जितना चाहते हो कि क़यामत में अल्लाह तुम्हें जलील करे। जो दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालता है, अल्लाह भी इसके ऐबों पे पर्दा डालता है। सोशल मीडिया पे किसी औरत की, किसी मर्द की कोई पर्सनल वीडियो लीक हो जाए, मजे ले लेके उसको फैलाया जाता है दुनिया के सामने, चस्के ले लेके फैलाया जाता है। और फैलाने वाले अपने बारे में समझते हैं हम जैसे दूध के धुले हुए हैं, खुद पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। यह वो जुर्म है जो नाकाबिले मुआफी है कि आपने किसी की पर्सनल जिंदगी का कोई ऐब जो उसका जाती ऐब था दुनिया के सामने नुमाया कर दिया। यह हराम है, नाजायज है। लेकिन अगर कोई लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, यह फ्रॉड एक ऐसा जुर्म है जो उसकी जात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असर किस पे जा रहा है? बोलो, लोगों पे जा रहा है। यहां बताना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको बताना पड़ेगा। अगर यकीन है 100% बताओ, लोग इससे होशियार रहे। आज एक को बेवकूफ बनाया, कल दूसरे को बेवकूफ बना के लाखों खा गया, और है भी दाढ़ी पकड़ी वाला, दाढ़ी टोपी वाला, पता नहीं कितनों को बेवकूफ बनाएगा। तो बताओ इसके जुर्म को लोगों के सामने सबूत के साथ। तो यह है कि यह तबलीग अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए हो रही है, और एक यानी लोगों को उसके ऐब दुनिया को दिखाया जा रहा है ताकि अपनी जिम्मेदारी पूरी हो। लेकिन हम जब किसी का ऐब उछालते हैं इसलिए नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी थी जो पूरी करनी है, अपनी ठरक है दूसरे को जलील करने की, वो ठरक हमने पूरी करनी होती है। क्योंकि दूसरे को जलील होता हुआ देख के बड़ा मजा आता है। आदमी कहता है यार क्या जलील हो गया दुनिया के सामने। ये ऐब की, ये सोसाइटी में फसाद का जरिया है। लोगों के ऐबों को अगर दुनिया के सामने बयान करना शुरू कर दिया जाए और अल्लाह सबके ऐब दुनिया के सामने लाना शुरू कर दे, मेरे भाई एक मशहूर मकूला है ना, इस तालाब में सब ही नंगे। ये लफ्ज ये थोड़ा सा नामुनासिब है। ये तो अल्लाह ने सबके ऐबों पे पर्दे डाले हुए हैं, और हमें भी हुक्म दिया सबके ऐबों को छुपाओ, ताकि जब एक दूसरे से मिलो अकीदत मोहब्बत के साथ, ये समझ के कि सामने वाला मुझसे अच्छा है, सामने वाला मुझसे ज्यादा नेक है, मुझसे ज्यादा ईमानदार है, मुझसे ज्यादा नमाजी है। जब ये चीज सोसाइटी में होगी तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। और जब सोसाइटी में ये होगा कि वो तो ये करता हुआ पकड़ा गया था, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, तो नफरतें फैलेंगी, मोहब्बतें मार्केट से शार्ट। जब मोहब्बतें मार्केट से शार्ट होती हैं तो फिर लड़ाइयां होती हैं आपस में। फिर सोसाइटी में क्या होता है? बोलो, फसाद। तो पहली चीज क्या है फसाद से बचाने की? अपनी फिक्र करो, दूसरों की बोलो छोड़ दो। तबलीग करनी है तो अपनी नीयत से कि अल्लाह तूने मुझ पे फर्ज किया है इसलिए मैं तबलीग कर रहा हूं। फर्ज ना करता तो मैं अपने अल्लाह अल्लाह में ही लगा रहता। तूने मुझे कहा है तो लिहाजा फिर मैं ऐसे तरीके से तबलीग करूंगा, सोसाइटी की इस्लाह करूंगा कि हो जाए। तभी मैं ये जो कहता हूं ना, आजकल जो लोग आ रहे हैं निजाम तब्दील करो, निजाम तब्दील करो, इनसे पूछा जाए क्या करें, हम कैसे तब्दील करें? हम भी मानते हैं निजाम तब्दील करो, लेकिन उसका हमारे पास एक पैकेज है, इस तरीके से तब्दील करो। ये कहते हैं घुड़म करके उलट दो। तो इससे सोसाइटी में फसाद पैदा हो रहा है, निजाम तब्दील नहीं हो रहा। जब तक कोई पैकेज नहीं है ना आपके पास, चुप करके बैठे रहो आराम से, कोई मुस्बत काम सोसाइटी में करो।
یہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے ملک میں انارکی پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو لیبل اصلاح کا ہے لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فساد پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. یہ ایسا ہی ہے, آپ کسی آدمی کو کہو اپنا داماد تبدیل کرو, وہ کہے میرے داماد نے کیا کیا ہے کہ یہ تمہارے داماد میں خرابی ہے, داماد تبدیل کرو. ابے تو پھر کوئی ایسا داماد لے کر آ جائے جس میں خرابی نہ ہو, سوائے طلاق دلوانے کے اور کوئی کام رہ گیا اس کا ہے؟ بھائی تو اصلاح کی بات کر, گٹکا کھاتا ہے, چرس پیتا ہے, بتا میں چرس چھڑوانے کی کوشش کروں گا, یہی ہوگا نا. بہو تبدیل کرو, بہو, ابے کیوں تبدیل کر لیں بہو, یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے. اس کا مطلب بھائی تو صرف فساد چاہتا ہے تو تبدیلی کی بات کرنی چاہیے, لیکن کوئی سوٹیبل پیکج تو ہو نا. آج بہت سے آ رہے ہیں یوٹیوبر, نظام تبدیل کرو پاکستان میں, یہ کر دو وہ کر دو. بھائی کیا کیسے تبدیل کریں, کیا کریں؟ کوئی سوٹیبل آپ کے پاس پیکج ہے تو بتائیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ اچھا پیکج بتاتے ہیں, اس پر عمل کرو آپ, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت قائم کرو. خلیفہ کہاں ہے, کیسے قائم کریں؟ دھماکے کریں. اس سے ملک میں پہلے کم دھماکے ہو رہے ہیں, جو 6 دھماکے اور شروع ہو جائیں گے. لیکن نوجوانوں کو ایسی باتیں پسند بہت آتی ہیں, بڑی بڑی باتیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی پسند بہت آتی ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر آئے گا نا یوٹیوب پہ, کہے گا کہ چھوٹا نہیں سوچو, ہمیشہ سوچو بڑا. ایک دم نوجوان جوش میں آتے ہیں, آج سے میں بہت بڑا سوچوں گا. پھر وہ نہیں ماسک لگا کے آتے لال کپڑے والے, ابے وہ جو ایک بڑے زبردست یوٹیوبر ہیں لال کپڑے میں, وہ آج تک اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا. تو وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کوئی یہی تقریر سنی ہوگی کہ باتیں ہمیشہ کیا کرو, سوچ اونچی رکھو. تو چائے کے ہوٹل پہ, پراٹھے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے, وہ بڑا پیارا ولاگ بنایا انہوں نے, بڑے اچھے ولاگ بناتے ہیں وہ. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا کل 20 لاکھ سے بزنس شروع کرتے ہیں. اس نے کہا جب بزنس کرنا ہے تو کروڑ سے کرو نا, 20 سے کیوں؟ اس نے کہا کروڑ کیا, 1.5 کروڑ سے کرو, 2 کروڑ سے کرو, 3 کروڑ سے. وہ پراٹھے کے پیسے مانگنے آیا ہے, پراٹھے کے پیسے نہیں. سوچ ہمیشہ کیا رکھو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں کر لو آپ, یہ کر لو وہ کر لو. ابے کیسے کر لیں یہ طریقہ تو بتا ہمیں, نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جا, یہ پھینکنے کی ضرورت کیا تھی. میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بعد بیان ختم کرتا ہوں, اکثر میں سناتا ہوں. ہماری کرکٹ ٹیم تھی جس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے بچے تھے 8ویں 9ویں کلاس میں, ہماری محلے میں ایک ٹیم تھی جس کا نام کیا تھا, فرینڈز کرکٹ کلب. زیادہ تر وہ ہار جاتی تھی, وجہ اس کی تھی اس میں ہم بچے تھے, ہمارے مقابلے ہوتے تھے میچور لڑکوں سے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہمارے محلے میں, جو میرے اسکول کے دوست ہیں اور جو ہمارے محلے کے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ میں یہ وہ ایک دم کو پرانا زمانہ یاد آ جائے گا. نیو وائٹ ٹیم تھی جس میں بڑے بڑے ہمارے ماشاء اللہ عبد الواحد بھائی ہوتے تھے, بڑے بڑے, اب تو وہ 60-70 سال کے ہوں گے, 60 سال کے تو ہو ہی گئے ہوں گے, 70 کے ہوں گے تو ایسا غصہ آ جائے عبد الواحد بھائی کو. سارے بڑے بڑے تھے ہم سے وہ, تو ظاہر ہے انہوں نے جیتنا ہی تھا, ہم بچے. لیکن نہ ہماری کرکٹ میں ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے, ایکشن بازیاں. ہر ہفتے ہماری ٹیم کا ایک اجلاس ہوتا کہ یار ہم ہارے کیوں ہیں, ایسا کرو جو وکٹ کیپر میں وسیم کو ہٹا کے جمشید کو لے آؤ, بالنگ میں ایسا کرو اس کو یہ کر دو وہ کر دو. ابے بھائی تم اتنے بڑے بڑوں سے کھیل رہے ہو, تم کوئی ایک میچ بھی جیت جاؤ تو بڑی بات ہے یار. لیکن بڑی ٹھش پھش چل رہا ہوتا تھا, اس میں چائے بسکٹ کا بھی انتظام ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں نے مشورہ ایک دن دیا کہ یار یہ نام ہماری ٹیم کا اچھا نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, نام چینج کرو. تو ہمارے کیپٹن نے بولا پھر کیا نام رکھیں؟ میں نے کہا یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا پھر انگلی توڑنے کی ضرورت کیا ہے. بڑا چپ جملہ کہا اس نے. ٹیم میں بچا کچھ بھی نہیں ہے, ایک نام ہی رہ گیا ہے, وہ چینج کرو. تو کہہ رہا کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ تو ہم کر دیں گے چینج, تمہارے پاس کوئی متبادل ہے نہیں, یہ ہٹا دیں ٹیم بغیر نام کے. تو اس کا جو لفظ ہے نا پھر انگلی توڑ, یہ کہا یہ اس سے ملتے جلتے. تو وہ جملہ مجھے ایسا یاد رہا نا کہ واقعی یا تو متبادل دو, ورنہ خام خواہ کے مشورے دے کے انگلی توڑنے کی کوشش مت کرو. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نظام تبدیل کرو, خلافت لے کے آؤ, ابے کیسے لائیں یہ نہیں پتا کیسے لائیں, تو چپ کر کے بیٹھے رہو نا. پھر کوئی سسٹم ہے نہیں تمہارے پاس. میں اس جمہوری نظام کو انتہائی زہریلا سمجھتا ہوں. اس جمہوری نظام سے 1000 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کو دیکھو, جو مرضی ہے, ملک تو بنا لیا نا اس نے, لیکن اب میں یہاں بادشاہی نظام کی بات کرنا شروع کر دوں جو ممکن ہی نہیں ہے, تو میں تو وہ بات کروں گا جو ممکن ہے. بھائی اسی جمہوری نظام جو مسلط ہے ہمارے اوپر, چاہے انگریزوں نے مسلط کیا, جس نے بھی کیا, فی الحال تو یہی ہے نا, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو اسی میں کوئی خیر کی کوشش کرو. میں اگر یہ بہت جمہوری نظام کفر ہے تبدیل کر دو, چلتی رہیں گی یہ باتیں 100 سال بھی, کون تبدیل کرے گا آ کے.
تو اس نظام کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، مسلط کر دیا گیا ہے، ہو گیا تو ہو گیا ہے، برداشت کرو، اب اسی میں خیر لانے کی کوئی کوشش کرو، یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہوا ہے۔ لیکن آپ اگر بولو تبدیل کر دو، یہ کر دو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جو خیر ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ لوگ بھی سوسائٹی میں فسادی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جو مشورے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ، کوئی پیکج، جو جب بھی کوئی کہنا یہ غلط ہے اس سے پوچھو پھر صحیح کیا ہے، اگر وہ کہے صحیح کا نہیں پتا، بولے پھر چپ کر کے بیٹھا رہے، تو سوسائٹی میں سوائے فساد پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ جی بھائی ادھر چلے جائیں، گراؤنڈ میں بہت جگہ ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، بس میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو فسادی کی پہلی علامت کیا ہے؟ اپنے کام سے کام نہیں رکھے گا وہ۔ دوسری علامت کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ، یہ بھی پہلی میں ہی داخل ہے لیکن آپ اس کو الگ کر لیں۔ تیسری علامت کیا ہے؟ لوگوں کو ایسے ایسے بڑے بڑے مشورے دے گا جس سے وہ چکر میں تو پڑ جائیں لیکن اس چکر سے نکالنے کا اس کے پاس کوئی پیکیج بولو نہیں ہوگا، چکر سے نکالنے کا کوئی پیکیج نہیں ہوگا اس کے پاس۔ وہ ایک نابینا آدمی سفر کر رہا تھا، نابینا آدمی نا بیچارہ پیدل جا رہا تھا، تو ایک شخص نے دیکھا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھا ہوا، اس نے نابینا پہ ترس کھا کے اس نابینا کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا۔ اب بیوی آگے، شوہر بیگم کے ساتھ پیچھے، اور اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ادھر توجہ رکھو بھائی، اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ نابینا کو لفٹ دے دی۔ یہ دوسرے سٹی میں جا رہے تھے، پہلے زمانے میں لوگ جانتے نہیں تھے دوسرے شہر کے لوگ اس شہر کے لوگوں کو۔ جب یہ دوسرے شہر پہنچا تو نابینا کو شرارت سوجی، نابینا نے کہا ویسی میری شادی وادی تو ہونی نہیں ہے، میں نابینا ہوں، لوگ رشتہ نہیں دیتے مجھے۔ اس نے اگلے شہر میں یہ مشہور کر دیا، یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں میں نابینا ہوں اور یہ جو بیوی ہے یہ میری ہے، اور اس آدمی نے دھوکہ دے کے مجھے نابینا سمجھ کے میرے نابینا ہونے کا غلط فائدہ اٹھایا، مجھے پیچھے کر کے بیچ میں بیٹھ گیا ہے۔ لوگ ایسے موقع پہ سب سے پہلے کس کا بیان لیں گے؟ بیوی کا۔ بھائی تم خود بتا دو۔ بیوی نے کہا نہیں بھائی، میں جو آنکھوں والا ہے یہ میرا شوہر ہے۔ نابینا نے کہا اصل میں اس کو آلٹرنیٹ مل گیا ہے نا، آنکھوں والا، اور اس شہر میں لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں، کسی کو کیا پتا کہ کون شوہر کس کا شوہر، لہذا اس کو جب آنکھوں والا مل گیا اس کمبخت نے میرا انکار کر دیا۔ اب جھگڑا ہونا تھا، کچھ لوگ نابینا کی طرف کہ یار واقعی یار اس بیچارے کی آنکھوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، کچھ بینا کی طرف، جھگڑا شروع۔ اب یہ نابینا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا ہے نا، چکر میں تو یہ جو بات کرتے ہیں نا خلافت لاؤ، یہ کہتے ہیں خلافت آئے نہ آئے چکر میں تو ڈال دی ہے ہم نے، چکر میں تو ڈال دیا ہے۔ ملک میں اور دھماکے ہوں گے، اس کے بعد ملک میں اور نفرتیں پھیلیں گی، ملک کا دفاع اور کمزور ہوگا۔ تو جو اسلام دشمنوں کا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے فسادیوں سے ہوشیار رہو۔ تو فسادیوں کی میں نے چند علامتیں بتائی ہیں، فسادیوں کی ٹوٹل علامتیں بتائے بغیر میں دنیا سے چلا گیا تو ایک حسرت رہے گی۔ آپ دعا کرو اللہ مجھے اتنی زندگی دے اور اتنی فائدہ مند ہوگی نا یہ علامتیں، آپ کو صبح و شام اپنے ارد گرد نظر آنا شروع۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ نظر آئے گا بھائی میں بھی فسادی نکلا ہوں، صحیح ہے نا، یہ تو میں بھی کیا نکلا، فسادی نکلا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے۔